سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے عرب کی سرزمین کے بہترین قبیلے قریش کے خاندان بنو ہاشم سے چنا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب جیسا کوئی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب جیسا کوئی، نہ جمال جیسا نہ کمال جیسا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کا ذکر ہے۔ انسانی معاشرہ ظلمت و تاریکی، جہالت و نادانی، کفر و باطل اور شر و فساد کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈگمگا رہا تھا۔ خون ریزی، خانہ جنگی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ بت پرستی عام تھی، لوگ شمس و قمر کی پرستش کے قائل تھے۔ ایسے حالات میں غیرت حق جوش میں آئی تو سرزمین عرب پر حق و صداقت کا نیر و تابہ طلوع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے مظلوم انسانیت پکار اٹھی، یہ کون آیا یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، بے کسوں کا کس، بے سہاروں کا سہارا، کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی نجات کا کنارہ، الغرض مائی آمنہ کا دلارا، خدا کا پیارا تشریف لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے عرب کی سرزمین کے بہترین قبیلے قریش کے خاندان بنو ہاشم سے چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب جیسا نہ کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب جیسا نہ جمال جیسا نہ کمال جیسا۔ حسن دیکھنے سے اور صفات محسوس کرنے سے پتہ چلتی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و حسن کی تعریف آپ کے شدید ترین مخالفین نے بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی میں اپنی مثال آپ تھے اور نزاکت و شرم میں کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا کے مالک۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں کوئی برابر اور نہ عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مساوی۔ آپ پیکر نور مجسم، فاطمہ کے بابا، حسین کے نانا، عائشہ کے سر کے تاج، آمنہ کے در یتیم، حلیمہ سعدیہ کے رضائی فرزند، فاتح حنین و خندق میں سپہ سالار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ایک روپ میں مثالی ہے۔ ساری کائنات کے صدیق ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف، لیکن مدثر و مزمل کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی ابو بکر سے صدیق بنا، کوئی عمر سے فاروق بنا، کوئی عثمان سے غنی اور کوئی علی سے شیر خدا آپ کے صدقے بنا۔ کسی کو آپ کی محبت حبشہ سے کھینچ لائی تو کسی کو قرن میں نصیب ہوئی۔ جس عظمت کی تعریف میں خود خدا نے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ مائیکل ہارٹ ایک غیر مسلم مصنف ہے۔ اس نے اپنی کتاب دی 100 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سب سے اول لکھا، اور اس کی وجہ اس نے لکھی کہ he was the only man in the human history who was supremely successful in all the fields of life۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کا امام بھی ہے، سیاست کے امام بھی ہیں، تمدن کا بھی امام ہے، حلیے کا بھی امام ہے، لباس کا بھی امام ہے، اور زمین پر جو بھی پیدا ہوا ہے اس کی شخصیت نیچے ہے، کالی کملی والے کا مقام سب سے اونچا ہے۔ پتھر کھا کے دعائیں دینے والا، راستے میں کانٹے بچھانے والوں اور اوجری پھینکنے والوں کو محبت کا درس دینے والا نبی، امت کے لیے راتوں کو جاگنے والا نبی، جس کو اللہ نے اپنا آخری نبی چن کے نبوت پر مہر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا نبی ہوں۔ ذات اللہ ذات رسول سے جدا ہے، لیکن فرمان اللہ فرمان رسول سے جدا نہیں ہے، بلکہ فرمان رسول میں پروردگار عالم کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہائے مبارک کو اپنی منزل بنا لیں، خدا خود ہمیں محبوب بنا لے گا۔ کائنات کے سارے نظام نیچے ہیں، مصطفیٰ کا نظام اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نہ صرف مشعل راہ ہے، بلکہ کامیابی کا بہترین زینہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔